ابو بکر تم نماز پڑھاتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے کہہ دیا اگر ابو بکر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہ تھی، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہ تھا تو کیوں اشارے سے کہا کہ تم نماز پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یاری اعتراض کرتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی پر کھڑا نہیں کیا، اور ایک حدیث بیان کرتا ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے 712 نمبر پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیز کہ ایک شخص امام جماعت ہے نا، نماز شروع کیا اس نے، دوسرا شخص آ جاتا ہے اس کو مصلی سے ہٹا دیتا ہے، اس کو پیچھے ہٹا دیتا ہے اور وہ نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا جو پہلے والا امام تھا وہ لوگوں کو صرف تکبیر سنا رہا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ابو بکر کو نماز سے ہٹایا گیا ہے امامت جماعت سے، یا اس کو نماز پہ نصب کیا گیا؟ اگر ابو بکر کی نماز صحیح ہوتی نا، امامت صحیح ہوتی، تو اتنی شدید بیماری میں کہ چل بھی نہیں سکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کھینچے جا رہے ہیں، وہ خود نہ آتے، اور پھر ابو بکر نے جو نماز پڑھائی ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہٹا کر خود نماز پڑھائیں، ابو بکر صرف تکبیر سنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ اوکے، یہ آپ کی اپنی کتب سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں ہے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھیں۔ ایک تو پہلے بات یہ ثابت ہو گئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھو، پہلی بات۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نماز میں پھر حجرے سے بہر آئے، یہ وفات کے دنوں کی بات ہے، تھوڑے دن پہلے وفات سے بہر آئے، اور پھر جب پہنچے مسجد میں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید پر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی۔ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر کی نماز پڑھانا اچھا نہیں لگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور ابو بکر کو ہٹا دیا۔ چلو بھائی، پہلے پھر حکم کیوں دیا تھا اگر نماز ابو بکر کی پسند نہیں تھی؟ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی اور آپ نماز پڑھانے آ گئے۔ اس سے پہلے ذرا دیکھ لیتے، یہ 712 نمبر پر حدیث ہے، 684 نمبر پر، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہی ہی نماز پڑھاتے تھے۔ وہ نماز پڑھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ پیچھے ہٹے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا کہ رکو، نماز پڑھاؤ، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، نبی کے آگے امامت نہیں کی انہوں نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان سے فرمایا تھا کہ تم ہی امامت کرو۔ اگر ابو بکر کا ایمان قبول نہیں تھا تو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ؟ لیکن اس وقت بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ روایت ہے 684 نمبر پر۔ اب ایک اور حدیث ہے آخری دن کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن وفات کے دنوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر باہر نہیں آتے تھے۔ اور پھر آخری فجر کی نماز، یہ حدیث صحیح بخاری میں 1206 نمبر پر موجود ہے اور 4448 نمبر پر بھی موجود ہے۔ اگر اس کو دیکھ لیتا اللہ یاری، اور دیکھا بھی ہوگا لیکن چھپایا ہے، اس حدیث کو چھپایا ہے، یہ نہیں کہ اس نے دیکھا نہیں ہوگا، پڑھی ہے کتاب تو دیکھا ہوگا۔ اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر موجود تھے اپنے گھر کے اندر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹا کر جھانکا اور
अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हटने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमा दिया कि अबू बकर तुम नमाज पढ़ाते रहो, अबू बकर तुम नमाज पढ़ाते रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से कह दिया, अगर अबू बकर की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल ना थी, अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल ना था, तो क्यों इशारे से कहा कि तुम नमाज पढ़ाते रहो? यानी अबू बकर का ईमान भी कबूल था, अबू बकर की नमाज भी कबूल थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशारे से कि अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ, और आखिरी नमाज अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ने सहाबा को पढ़ाई। तो एक वाक़या जो शुरू में है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि मैं नमाज पढ़ा सकता हूँ, आप आ गए, आपने नमाज पढ़ाई, तो इससे मुराद ये नहीं कि अबू बकर का ईमान कमज़ोर था, अबू बकर की नमाज कबूल नहीं थी, बल्कि जब नबी के पास इस्तात थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और आपने नमाज पढ़ाई। उसके बाद अबू बकर नमाज पढ़ाते रहे, और इसी सही बुखारी में आखिरी दिन की सुबह की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से साबित है। किसकी इमामत में? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत के अंदर।